السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اور سامعین، ہم نے گزشتہ سبق میں حروف مفردات کو سمجھا تھا، اس کی ادائیگی اور اس کی پہچان کو۔ جب تک پہچان اور اس کی ادائیگی صحیح طریقے سے نہ ہو جائے اس وقت تک آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اس لیے ہم حروف مفردات ہی کے تعلق سے ابھی مزید بات کریں گے۔ حروف مفردات میں تین قسم کے حروف ہوتے ہیں، اور تین قسم کے حروف وہ حروف ہوتے ہیں کہ اس میں 7 جو ہیں ہمیشہ پر ہونے والے الفاظ ہوتے ہیں، یعنی موٹی آواز سے پڑھے جاتے ہیں ہمیشہ، اور ان کا مجموعہ ہے قص ضغط قط، یعنی خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، طا۔ یہ 7 حروف ہیں جو ہمیشہ پر اور موٹی آواز سے پڑھے جاتے ہیں، ان کو مستعلیہ کہتے ہیں۔ اور 18 حروف ہمیشہ ہر حال میں باریک پڑھے جاتے ہیں، ان کو مستفیلہ کہتے ہیں، مستفیلہ۔ اور لام را، لام، الف، واو، را، لام، الف، واو، یہ کبھی پر اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں، یعنی جن کا جیسا قاعدہ ہوتا ہے اس کے لحاظ سے کبھی پر اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ ان کو مفخم و مرقق کہتے ہیں، یعنی پر پڑھے جانے والے حروف مفخم اور باریک پڑھے جانے والے مرقق، یعنی مفخم و مرقق ان کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے ان کو 3 حصوں پر تقسیم کیا گیا ہے۔ کچھ ہمیشہ ہر حال میں پر ہی پڑھے جائیں گے، جن کا مجموعہ ہم نے بتایا قص ضغط قط، اور 18 حروف ان کے علاوہ جو 18 حروف ہیں وہ ہمیشہ ہر حال میں باریک پڑھے جائیں گے۔ ان میں سے الف، لام، را، واو، ان 4 حرفوں کو کبھی موٹا اور کبھی باریک پڑھا جاتا ہے۔ اس کی جو ہے منظوم نظم ہے: باعتبار تفخیم و ترقیق 29 حرفوں کی 3 حصوں پر منظوم تقسیم: مستعلیہ 7، مستفیلہ 18، مستعلیہ 7 اور مستفیلہ 18، اور مفخم و مرقق 4۔ 3 حصوں پر کیے تقسیم کل 29 حروف، 3 حصوں پر کیے تقسیم کل 29 حروف، کچھ مفخم کچھ مرقق، کچھ ہیں 2 قسمی حروف، کچھ مفخم کچھ مرقق، کچھ ہیں 2 قسمی حروف۔ 7 جو ہیں خص ضغط قض میں یہ پر ہی پڑھو، 7 جو ہیں خص ضغط قض میں یہ پر ہی پڑھو، یعنی ہر حال میں پر ہی پڑھنا ہے۔ 7 جو ہیں خص ضغط قض میں یہ پر ہی پڑھو، اور 18 کو بس باریک ہی پڑھتے رہو، اور 18 کو بس باریک ہی پڑھتے رہو۔ لام الف را واو، لام الف را واو، چاروں حرف دونوں ہی طرح پڑھتے جاؤ ہو جہاں پر جس کا جیسا قاعدہ، پڑھتے جاؤ ہو جہاں پر جس کا جیسا قاعدہ۔ اور حرف تم جو بھی پڑھو انگلی کو اسی پر رکھو، حرف تم جو بھی پڑھو انگلی کو اسی پر رکھو، قراءتن مفرد کہو رسمن مرکب دوستو، قراءتن مفرد کہو رسمن مرکب دوستو۔ الف حمزہ، واو حمزہ، حمزہ یا مرسوم جو، الف حمزہ، واو حمزہ، حمزہ یا مرسوم جو، حمزہ 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 تینوں
کو پڑھو اے دوستو، حمزہ 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 تینوں کو پڑھو اے دوستو، معلم التجوید میں تفصیل اس کی دیکھ لو۔ ایک حضرت قاری افضال احمد افضال رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے معلم التجوید، یہ اس کا حوالہ دیا ہے، معلم التجوید میں تفصیل اس کی دیکھ لو، بندے افضال کی یعنی کہ تم تصنیف کو مدورہ ہے گولتا تانیس لمبی تا کہو، مدورہ ہے گولتا تانیس لمبی تا کہو، الفاظ الٹے سیدھے یکساں جو انہیں بھی ڈھونڈ لو۔ یہ حضرت قاری افضال صاحب افضال رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے، نورانی قاعدہ منظوم۔ میں انہی کے یہ اشعار آپ کو سنا رہا ہوں، اور یہ انہی کی کتاب ہے معلم التجوید، اسی کا یہ حوالہ دے رہے ہیں۔ تو ناظرین و سامعین، سب سے پہلے ہمیں جو ہے ان کی الفاظ کی ادائیگی کرنی ہے، اور ادائیگی کے بعد سب سے پہلے پہچان کرنی ہے، پہچان کے بعد پھر ان کی ادائیگی، اور ادائیگی کے بعد پھر ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ تو حروف مفردات کے بعد میں اس میں امتحان ہے، یعنی الفاظ کی پہچان کے لیے اس کو آپ اپنے قاعدے میں، نورانی قاعدہ جو ہردوئی والوں کا ہے، اس میں جو ہے دیکھ کر کے مشق کریں، بار بار پڑھیں، اس کی پہچان بھی کریں اور ادائیگی بھی کریں۔ اس کے بعد مرکبات میں ملے ہوئے حروف کی شکلیں دے رکھی ہیں، ان کو بھی الگ الگ دیکھ کر کے پڑھ لیں، اس طرح سے الف، با، تا، جیم، دال، عین، حمزہ، اور اس طرح سے بھی پڑھ لیں کہ الف کی 3 شکلیں، با کی 3 شکلیں، تا کی 3 شکلیں، اس طرح سے۔ مقصد یہ ہے کہ جتنے حروف جتنی شکلوں میں آ سکتے ہیں ان کی الگ الگ پہچان کرنا جو ہے مقصد ہے۔ تو اس کو جب آپ بار بار پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کی مشق ہو جائے گی۔ اب آگے چلتے ہیں تختی نمبر 2، مرکبات۔ تو اوپر لکھا ہوا ہے الف اور لام، ان مرکبات الفاظ کو الگ الگ پڑھنا ہے۔ لکھے ہوئے تو یہ مل کر ہیں، لیکن الفاظ کو الگ الگ ادا کرنا ہے، جیسے لام، الف، جیم، الف، لام، الف، میم، الف، لام، الف، با، الف۔ آپ بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں اپنے قاعدے میں، لام، الف، دوسری لائن میں لام، الف۔ یہ تختی نمبر 2 ہے، مرکبات، اور صفحہ نمبر 7 ہے۔ صفحہ نمبر 7 کی دوسری لائن میں لام، الف، لام، جیم، لام، الف، لام، با، لام، الف، با، لام، با، کاف، کاف، کاف۔ یہ 4 کاف کی جو ہے 3 شکلیں لکھی ہیں انہوں نے، ان کو تینوں کو غور سے دیکھیں، اس کے بعد اس کے نیچے والی لائن میں آئیں۔ کاف، با، کاف، تا، کاف، الف، کاف، الف، با، کاف، تا، تا، کاف، تا۔ اس کے بعد با، تا، سا، نون، یا، با، الف، تا، الف، سا، الف، نون، الف، یا، الف، با،
سین یا سین نون سین تا سین ثا سین ثا جیم تا حا نون خا نون خا یا حا با جیم با میم یا میم نون میم تا میم. اسی طریقے سے تھا ثا ثا میم ثا میم یعنی ثا میم با یا دو یا ہیں یا نون یا تا یا ثا یا یعنی الفاظ کو ایک سانس میں پڑھنا ہے، ایک الفاظ کو ایک سانس میں. نون با لام تا نون لام با یا لام یا تا لام ثا ثا لام نون با نون نون تا یا نون تا نون ثا نون. اسی طریقے سے اپنے قاعدے میں غور سے دیکھتے رہیں. نون یا نون جیم حا خا حا ثا خا با جیم تا حا تا یا جیم با صاد حا با خا تا. اسی طریقے سے تا ہا اور وقفاً یہ والی جو سب سے پہلی گول تا ہے جس کو تائے مدورہ کہتے ہیں یہ بھی ہا ہی بن جاتی ہے، اس لیے اس کو ہا ہی کے خانے میں رکھا ہے. تو ہا با تا یا ہا تا ہا یا ہا با ہا الف با ہا میم با ہا میم. اس سے آگے چلیے صفحہ نمبر 9. دال رال را زا جیم دال جیم دال خا رال جیم را خا زا یا را تا زا میم دال کاف رال فا را میم زا سین شین صاد ضاد طا ظا سین لام شین لام صاد با طا با ضاد الف سین را
غین حمزہ، عین غین حمزہ، عین زا، غین را، صاد عین، ضاد غین، با عین دال، تا غین دال، حمزہ 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 حمزہ۔ یہ جو حمزہ، الف حمزہ، واو حمزہ، حمزہ یا لکھے ہوئے ہیں، ان کو حمزہ 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 ہی پڑھا جائے گا۔ قرآن کریم میں ان کو حمزہ ہی حمزہ پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ سے آگے چلیں، فا، قاف، واو، میم، قاف واو، فا واو، فا قاف لام، قاف فا لام، یا فا، حا میم، کاف میم، لام میم، لام میم۔ بچے اس کو عام طور سے الف میم پڑھ دیتے ہیں، لیکن یہ الف نہیں ہے، یہ لام ہے، لام میم، تا میم، تا میم تا۔ یہ حروف مرکبات یہاں تلک مکمل ہوئے۔ اب ان کی آپ بیٹھ کر کے خوب مشق کریں، جس طرح سے ہم نے آپ کو کہلایا ہے اس کو بار بار پڑھتے رہیں۔ ویسے تو عام طور سے یہ بچوں کو، بڑوں کو، سب کو بہت آسانی سے یاد ہو جاتا ہے، لیکن اور یاد ہوتا بھی ہے، لیکن ہم نے چونکہ اگر کوئی شروع سے بالکل کچھ بھی نہ جانتا ہو، وہ اگر پڑھنا چاہے تو اس کے لیے بھی آسانی کے لیے ہم نے یہ الفاظ دہرا دیے ہیں، تاکہ وہ دیکھ کر کے، سن کر کے الفاظ کی ادائیگی صحیح ڈھنگ سے کر سکے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو کما حقہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔